بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی ذی الحج کا دن، یہ روز عرفہ ہے اور بہت بڑی عید کا دن ہے۔ اگرچہ اس کو عید کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا، یہی وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ نے بندوں کو اپنی اطاعت اور عبادت کی طرف بلایا ہے۔ آج کے دن ان کے لیے اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے، اور آج کے دن ہی شیطان کو دھتکارا گیا اور وہ ذلیل و خوار ہوا۔ روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے روز عرفہ ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر کہ تو آج کے دن بھی غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوشبخت ہو جائیں گے۔ یوم عرفہ کے چند اعمال یہ ہیں۔ سب سے پہلے غسل کریں، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اس کا ثواب 1000 حج و عمرہ اور 1000 جہاد جتنا، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ اس زیارت کی فضیلت میں بہت سی متواتر حدیثیں نقل ہوئی ہے کہ آج کے دن جو کوئی حضرت کے قبہ مقدسہ کے سائے میں رہے تو اس کا ثواب عرفات والوں سے کم نہیں زیادہ ہے، اور وہ ان لوگوں سے مقدم ہے۔ تاہم یہ یاد رہے، یہ ثواب اور درجہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنا واجب حج چھوڑ کر زیارت کو نہ گیا ہو۔ پھر اس کے بعد نماز عصر کے بعد دعا عرفہ پڑھنے سے قبل زیر آسمان 2 رکعت نماز بجا لائے اور اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرے، تاکہ اسے عرفات میں حاضری کا ثواب ملے اور اس کے گناہ معاف ہو۔ اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حکم کے مطابق دعائے عرفہ پڑھے اور اعمال عرفہ بجا لائے۔ اور یہ اعمال بہت زیادہ ہیں کہ اس کا اس مختصر تذکرے میں ذکر نہیں کیا گیا، پھر بھی ہم حسب گنجائش چند اعمال کا ذکر کرتے ہیں۔ شیخ کفمی نے مصباح میں فرمایا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ مستحب ہے، بشرط یہ کہ دعائے عرفہ کے پڑھنے میں کمزوری کا بھی خوف نہ ہو۔ زوال سے پہلے غسل کرنا بھی مستحب ہے، اور شب عرفہ و روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی مستحب ہے۔ زوال کے وقت زیر آسمان نماز ظہر و عصر نہایت متانت اور سنجیدگی سے بجا لائیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ مؤلف کہتے ہیں یہ 4 رکعت وہی امیر المومنین کی نماز ہے جو اعمال روز جمعہ میں مذکور ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 4 رکعت نماز کے بعد یہ 10 تسبیحات پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں اور سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال میں درج کی، اور وہ یہ ہے۔ اور پھر 100 مرتبہ کہیں۔ نیز سورہ توحید و آیت الکرسی اور صلوات 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 10 مرتبہ کہیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں، اور پھر 10 مرتبہ کہیں، پھر 10 مرتبہ کہیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں، اور پھر 10 مرتبہ کہیں، اور پھر یہ کہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص صلوات پڑھے تو گویا اس نے اہل بیت کو مسرور کیا ہے، اور وہ یہ ہے۔ اس دن پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے۔ بشر و بشیر بستان غالب اسدی سے روایت ہے، روز عرفہ بوقت عصر میدان عرفات میں ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، تب آپ اپنے فرزندوں اور شیعوں کے ساتھ نہایت عاجزانہ طور پر اپنے خیمے سے باہر آئے اور پہاڑ کی بائیں طرف کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کر لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے سامنے لا کر پھیلا دیا۔ خدا کے حضور عاجزی اور انکساری کی حالت میں یہ کلمات کہے۔